وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ درس نمبر 839 آیت نمبر 112 حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہم رجوع اللہ کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظیم۔ خدا نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض میں ان کے لیے بہشت تیار کی ہے۔ یہ لوگ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، اور خدا سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 112 لفظی ترجمہ التائبون، توبہ کرنے والے، عابدون، عبادت کرنے والے، حامدون، شکر کرنے والے، السائحون، سیاحت کرنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، الناہون عن المنکر، برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، اور مومنوں، وہ مومن جو اللہ تعالیٰ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں، اے نبی ان کو خوشخبری دے دیں، بشر المؤمنین۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ کی جو ہم نے 111 نمبر آیت پڑھی ہے تو اس کا یہ تتمہ ہے، یعنی دوسرا اور آخری حصہ ہے، اور اس میں مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا ہے کہ جن لوگوں نے مجھ سے جنت کا سودا کیا ہے اور اپنے مال و جان کا اختیار مجھے دے دیا ہے تو ان کی صفات یہ ہونی چاہیے، یعنی جو سودا آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، جو بیعت اللہ تعالیٰ سے آپ نے کی ہے، تو اس کے تقاضے بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت نمبر 112 میں۔
اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ تائبون کا مطلب دیکھیں، تائب بنیادی طور پہ کہتے ہیں رجوع کرنے والا، پلٹنے والا، اور بار بار پلٹنے والا، بار تھوڑا سا اس میں بات کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ دیکھیں انسان جب پیدا ہوتا ہے، ہم لوگ عام طور پہ تو چونکہ اس کو ظاہر نظر آتا ہے تو یہ اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لیتا ہے، لیکن اس کا رخ تو باطن کی طرف ہونا چاہیے، حقیقت شناس ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے۔ ہم تو بنا کسی سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک بے وقوفوں کا ریوڑ ہے، اور ایک غافل لوگوں کا گروہ ہے، اور ایک سوئی ہوئی لوگوں کا جمگٹا ہے ہمارا جو ہے۔ غلط فہمی کے ہم شکار ہو گئے، ہمیں ایک دھوکہ لگ گیا ہے، اور دھوکہ ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے۔ تو اب جب دھوکہ آپ کا لگ گیا ہے تو آپ کا رخ ظاہر کی طرف ہوگا۔ اور یہ بات میں تھوڑا سا آپ کو کلیئرلی بتا دوں کہ دیکھیں یہ اپنے آپ کو اگر آپ پہچاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا رخ کس طرف ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ آپ دنیا کی زندگی کی پلاننگ کر رہے ہیں، اسی کے لیے آپ زندہ ہیں، اسی پر آپ خوش بھی ہوتے ہیں، اس کے فائدوں پر نقصان پر خفا ہوتے ہیں۔ تو اب آپ جو ہیں وہ اللہ والے نہیں ہیں، آپ دنیا دار رہیں، آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہاں مسلمان تو ہیں لیکن مومن نہیں ہیں۔ مومن اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی سودا نہیں کیا ہے، یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لے۔ مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرنے والا ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ نے بیعت کر لی ہے تو عام طور پہ ہمیں بیعت کی کوئی خاص ہمیں نہ سمجھ ہے اور نہ اس کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں بیعت کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پہ چونکہ ایک ظاہری رسم و رواج ہو جاتا ہے، بعض لوگ جو ہیں یہ مرشد اور پیر اور یہ وہ بیعت کہتے ہیں ہم نے بیعت کی بھی ہے، لیکن حالانکہ وہ بیعت کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہوتے، پتہ ہی نہیں ہوتا بیعت ہے کیا چیز یا اس کے تقاضے کیا ہیں۔ اصل میں تو دیکھیں بیعت جو ہے وہ اللہ سے ہوتی ہے، اور پھر بیعت کے تقاضے ہوتے ہیں جو کہ اب بیان ہو رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ دیکھیں یا تو آپ کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے یا آپ کا رخ جو ہے باطن کی طرف ہے۔ آج یہ جو جمگٹا ہے 1.5 ارب مسلمانوں کا، ان تمام کے تمام کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، چاہے وہ گھر میں بیٹھے ہوئے وہ 2 لوگ ہیں میاں بیوی ہیں، یا یہ ملک ہے یا ایک ساری امت، ان تمام کا رخ ظاہر کی طرف ہے، اور یہ بہت اللہ کو ناراض کر دینے والی بات ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بیان کیا ہے کہ بہت اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کی بات ہے کہ ہم وہ بات کہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ دیکھیں کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں جو کہ ہمارے دین کی اساس ہے، بنیاد ہے، لیکن کلمے کے اول تو کلمہ نہیں جانتے، اگر تقاضوں کو جان بھی گئے تو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے، اس پہ ذرا سوچیں۔ جو تقاضے ہیں جو بھی بیان ہو رہے ہیں اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، تو وہ تقاضے ہم پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تائب ہونا مطلب رجوع الی اللہ، الا من تاب و آمن و عمل صالحا، مگر جو پلٹ آیا۔ دیکھیں پلٹنا ایک کام ہے جو ہم نے کرنا ہے اور وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ زبانی طور پہ تو ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں، تسبیحات آپ کریں گے، کھجور کی گٹلیاں گننے لگیں گے، اور یہ اور وہ اللہ کے رسول کا نام بھی لیں گے ہر بات میں۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، بہت سے لوگ ہیں ایسے، اللہ رسول، لیکن کام جو ہے وہ اللہ اور اس کے وہ تقاضے جو ہیں وہ پورا نہیں کرتے۔ یہ ایک افسوسناک بات ہے، لیکن بات یہ ہے جو حقیقی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ظاہر کا دھوکہ ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے آپ کا بھی احتساب کر سکتے ہیں کہ آپ ظاہری دنیا پر خوش ہوتے ہیں
پیسہ آ رہا ہے، مال آ رہا ہے، دولت آ رہی ہے، مکان بن رہے ہیں، مکان بنا لیا، گاڑی لے لی، یہ وہ، کیا آپ خوشی کچھ محسوس کرتے ہیں؟ شادی ہو گئی، بیٹا ہو گیا، بیٹا فرسٹ ڈویژن پاس ہو گیا، ایم پی اے بن گیا آپ کا بیٹا، ڈاکٹر بن گیا، پولیس سپرڈنٹ، کیا آپ ان باتوں پہ خوشی محسوس کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا والے ہیں، آپ اللہ والے نہیں ہیں۔ یا کوئی غم ہو گیا، کوئی غم کا مطلب عام طور پہ ہم، کوئی بیٹا مر گیا، باپ مر گیا، بیوی مر گئی، شوہر مر گیا، کیا آپ خفا ہوتے ہیں اس بات پہ؟ قدرتی طور پہ آنسو بہہ جائیں تو وہ تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن دل، آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن دل پہ اثر نہیں ہونا چاہیے دنیا کے فائدے اور نقصان کا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اصل، کیونکہ اصل فائدہ اور نقصان جو ہے ہمارا اصل کا ہے، ظاہر کا نہیں ہوتا۔ اور جو ہم نے ابھی پڑھا ہے آیت نمبر 11 کے آخر میں، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے کہ جنہوں نے اللہ سے بیعت کر لی اور جنت کے مستحق بن گئے، وہ بڑی کامیابی ہے۔ تو ایک کامیابی ہے سامنے کرام، اور یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اور میں ذرا وضاحت سے بھی آپ کو کہہ دوں۔ فائدے میں کون لوگ ہیں؟ یہ قرآن سے آپ سنیں، اللہ کی زبانی آپ سنیں، کیونکہ میں تو اللہ ہی کی باتیں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اپنے خواہشات نہیں بیان کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کامیاب لوگوں کے بارے میں، یہاں بھی یہ کامیابی ہے لیکن ایک جگہ نہیں ہے، مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، روز قیامت جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور دوزخ سے بچا لیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ ہماری کامیابی دنیا میں آپ دیکھ لیں، ہم تو دنیا دار ہیں، ہم تو دنیا میں کی کامیابیوں پر اینٹ جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے ایم پی اے صاحب کا جلوس الیکشن کے بعد لمبا جلوس نکالتے ہیں، یہ سرمایہ دار وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں، اور فائرنگ ہوتی رہتی ہے، یہ وہ، اور ایک تماشا ہوتا ہے۔ کیوں؟ الیکشن میں پاس ہو گئے، بیٹا پاس ہو گیا، بیٹے کی شادی ہے، لڈو بانٹ رہے ہیں، اور یہ اور وہ۔ آپ یہ دیکھیں، آپ کی خوشیوں کا بس یہی معیار ہے دنیا، ظاہر۔ یہ تو دھوکے کا سامان ہے، متاع الغرور اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا۔ ہم نے تو متاع غرور کا سودا کر لیا ہے، اللہ سے جنت کا سودا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، جنت پہ یقین ہی نہیں ہے سودا کون کرے گا؟ جنت پر یقین نہیں ہے ہمارا، نہ دوزخ پر یقین ہے، نہ جنت پر یقین ہے۔ ابھی صبح میں ایک جا رہا تھا، آج ہی صبح کی بات ہے، آج 16 اکتوبر 2020، تو ہمارے پڑوس میں ایک بازار ہے، اس میں ایک حلوائی ہے، اس حلوائی کا کام چل رہا ہے ٹھیک ٹھاک، لیکن اس نے اپنے باپ کو بے سہارا چھوڑ دیا ہے۔ تو اس باپ کو لاٹھی ٹیکتا ہوا میں سوچ رہا تھا، اس سے پہلے بھی میں نے اس کو دیکھا ایسی حالت میں، جب وہ یعنی میرا گمان یہ ہے کہ وہ کہیں کسی سے مطلب بھیک مانگ رہا تھا اپنے گزارے کے لیے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ یعنی کیا تصور ہے، حالانکہ باپ کا کتنا مقام ہے، لیکن اس بدبخت بیٹے نے اپنے باپ کو بھلا دیا، اس کو بے سہارا لاوارث چھوڑ دیا۔ اور یہ اولڈ ہاؤسز کا آپ کے جو رواج چلا ہوا ہے پاکستان میں، باہر تو پہلے سے ہے، تو ماں باپ جو ہے بوجھ بن جاتے ہیں، اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیا جاتا ہے، ایسے پاکستان میں بھی ہے۔ یعنی یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اس میں اولڈ ہاؤسز کا کیا کام ہے؟ یہ تو ماں باپ جو ہیں یہ آپ کی جنت بھی ہیں اور یہ آپ کی دوزخ بھی ہیں۔ لیکن خیر، میں
اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. میں بات کر رہا تھا کامیابی کی، اور میں بات کر رہا ہوں کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں. یہ آیت نمبر 112 میں ایمان کے تقاضے. تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ یہ بار بار پلٹنے والے ہوتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ایک پلٹنا تو بہت زیادہ ضروری ہے. رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع، کہ آپ اپنا رخ دنیا سے پھیر کے اللہ کی طرف کر لیں اپنا رخ، اور کہہ دیں اپنے زبان حال سے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں. میں یکسو ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں. تو یہ کہنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارا رخ دیکھیں، مجھے کچھ احساس ہو رہا ہے کہ آپ شاید تنگ ہو رہے ہوں میری باتوں سے کہ بھئی یہ ایک آیت پہ 6 درس کر رہا ہے، تو یہ ہم کب ختم کریں گے قرآن پاک. اور ہو سکتا ہے آپ تنگ ہو رہے ہوں، لیکن دیکھیں ایک ہی آیت کو آپ لے لیں، اس کے تقاضے پورے کر لیں، آپ کے لیے کافی ہے. یہی کلمہ طیبہ آپ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے مال و جان کا سودا کر لیں اور اس کے تقاضے پورے کریں. باقی تو زندگی کی گاڑی ہے، وہ چلتی رہے گی رہنما کی رہنمائی میں، تو ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن جو بھی آیات قرآن ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں حکم فرمایا، کتاب انزلناہ الیک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب میں نے آپ پہ اس لیے نازل کی ہے کہ لوگ اس کی آیاتوں میں تدبر کریں اور نصیحت حاصل کریں. خاوندان عقل جو ہے نصیحت حاصل کریں. بہرحال جو ایمان، اب یعنی ایک جو جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ آیت نمبر 112 کے بارے میں. 111 تو ہم نے تھوڑا سا اس پہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بات چیت کر لی. 112 نمبر آیت میں ایمان کے تقاضے، یعنی اگر آپ سودا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کا رویہ کیا ہوگا، آپ کے کام کیا ہوں گے، آپ کی جسمانی صلاحیتیں آپ کیسے خرچ کریں گے. یہ میں آپ کو اس آیت کا موضوع بتا رہا ہوں. جسمانی، آپ کی ذہنی سوچ کیا ہونی چاہیے، اپروچ آپ کی کیا ہونی چاہیے زندگی گزارنے کی، پھر آپ زندگی میں کام کیسے کریں گے. یہ دونوں باتیں یعنی فکری اور عملی، یہ دونوں کام جو ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں آپ کو بتا رہا ہے، اور وہ ایمان کے تقاضے ہیں. تو پہلی جو صفت ہے التائبون الا من تابا. یہاں تو جمع کا صیغہ ہے نا، مومنین کی بات ہو رہی ہے تو جمع کے صیغے ہیں. لیکن دوسری جگہ جو میں نے آپ کو ابھی آیت بنائی الا من تابا، جو پلٹ آیا. اور میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ پلٹنا اللہ کی طرف بنتا ہے. اگر آپ نے رجوع نہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف تو آپ کا رجوع جو ہے اس وقت تو ہم پلٹ گئے ہیں دنیا کی طرف. دنیا ہی ہمارا قبلہ اور کعبہ اور منزل، مقصود، محبوب و مطلوب ہے دنیا. اور یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے روکتا نہیں ہے، لیکن آپ نقصان میں ہو جائیں گے، کیونکہ اس دنیا تو ختم ہو جائے گی. اور پھر جب آپ رب کے پاس جائیں گے تو وہاں یہ کچھ بھی آپ کے کام نہیں آ جائے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ہمیں فرمایا ہے مال اور اولاد اس دن تمہارے کام نہیں آئیں گے مگر وہ جو رب کے حضور قلب سلیم لے کے حاضر ہوا. یہ قلب سلیم کی جو اصطلاح ہے قرآنی اصطلاح ہے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ اس اصطلاح سے واقف نہیں ہیں. یہ ہمارے لیے میں بیان کر رہا ہوں نا، ابھی بیان کی، لیکن بہت سے لوگ اس اصطلاح یعنی بہت سے لوگوں کے لیے یہ اصطلاح جو ہے یہ ایک نیا مضمون ہے. لوگ نہیں جانتے کہ قلب سلیم ہے کیا چیز. پھر قلب سلیم یعنی دیکھیں آخرت کے جو معاملات ہیں، یہ بات مجھے کہنے دیں
کہ آخرت کے معاملات کے بارے میں ہم تو بالکل ہی ناواقف ہیں، اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے۔ تجسس، شوق، تجسس، ضرورت، یہ ہمیں نہیں محسوس ہوتی، ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، یعنی آخرت کی طرف رخ پھیر لینے کی آپ ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، تو پھر شوق، تڑپ، یہ تو پھر بعد کی باتیں ہیں۔ آپ ضرورت محسوس کریں گے تو پھر آپ کا شوق ہوگا، نہیں محسوس کریں گے تو پھر آپ کا شوق نہیں ہوگا۔ آج دین کی طرف، اللہ کی طرف رجوع، اس کا ہمیں کوئی نہ ضرورت محسوس کرتے ہیں نہ ہمیں شوق ہے، اور ہمارا تمام شوق جو ہے وہ دنیا تک محدود ہے، دنیا دنیا اور دنیا، ختم بات۔ لیکن اس رویہ، اگر آپ نے یہ رویہ اختیار کر لیا ہے، اور یقیناً آج اکثریت کا یہی رویہ ہے کہ دنیا کے طالب ہیں، تو اللہ تعالیٰ، اللہ بھی بہت ناراض ہوتا ہے اس بات پہ۔ میں نے آپ کو کہا تھا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، پھر یہ کلمہ کس بات کے لیے ہم پڑھتے ہیں؟ اگر ہم نے اپنا رخ دنیا کی طرف پھیر لیا ہے تو کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اپنا رخ آخرت، اللہ کی طرف رخ کر لیں، پلٹ آئیں اللہ کی طرف، التائبون۔ لیکن ہم نے تو اپنا رخ کر لیا ہے ظاہر کی طرف، ظاہر، ظاہر اور ظاہر، بس اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور اپنے حبیب سے کو یہ ہدایت کرتا ہے، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ اس شخص سے اپنا رحمت کی نظر پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا، صرف دنیا ہی کی زندگی کا طالب ہے، اور دنیا ہی اس کا مقصود بھی ہے، مطلوب بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ تو بہرحال میں تائب کی بات کر رہا تھا کہ تائبون پلٹنے والے، ایک پلٹنا تو سب سے زیادہ فرض ہے، واجب ہے، اللہ کی طرف رخ پھیر لینا، اور آپ کو یہ کہہ دینا ہوگا اپنے قول سے اور اپنے عمل سے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ پھر آپ کو بیعت کرنی ہوگی، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ موجودہ زمانے میں کسی بھی صاحب ارشاد سے آپ اپنا تعلق قائم کریں، اس کی صحبت کو اختیار کریں، صاحب یقین شخص، سچا شخص، اس کی صحبت میں بیٹھیں، اس سے تعلق رکھیں، اس سے ہدایت طلب کریں، اور قرآن اور حدیث کی رہنمائی لیں اس سے، وہ آپ کو بتائے گا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو بھی میری طرف پھر چکا ہے، جو رجوع کر چکا ہے، تو اس کے راستے پر چلو۔ تو لیکن اب یہ تائبون کی ایک صفت یہ ہے، یعنی دیکھیں، ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ تائبون، ایک پلٹنا جو ہے انتہائی ضروری ہے کہ آپ کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے، اور یہ بھی آپ کو کہہ دینا لازمی ہے اپنے عمل سے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ ہی کے لیے، میں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے پہ بیچ دیا ہے۔ تو یہ دیکھیں، دونوں آیاتوں کا مضمون ایک ہی ہے، یہاں تقاضے بیان ہو رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ بنیادی نقطہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، انسان اگر آپ اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں اللہ پہ، اور پھر آپ کو اب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، اب آپ کو اللہ کی مرضی اختیار کرنی ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا ہے، اللہ کی رضا کے سامنے سر جھکا دینا ہے۔ تو اب آپ نے زندگی اللہ کی مرضی کی، ادھر آپ کے دشمن لگے ہوئے ہیں، نفس آپ کا اعداء عدو کا نفس کالذی بین جنبیک، آپ کا دشمن نمبر ایک آپ کا نفس ہے جو آپ کے پہلو کے اندر ہے، پھر معاشرہ، پھر یہ تمام لوگ آپ کے دشمن، یعنی آپ کے خلاف ہیں۔ وہ آپ کی جو منزل ہے، ہو سکتا ہے آپ کے جو گھر میں قریبی ہیں وہ آپ کے مقصد کے خلاف زندگی گزار رہے ہوں، اور دنیا ان کا نصب العین ہو، اور وہ دنیا دار ہوں، دنیا کے بندے ہوں، ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے، ہو سکتا ہے آپ کی بیوی دنیا دار ہو سکتا ہے آپ کا شوہر دنیا دار ہو،
لیکن آپ نے تو ایک منزل کا انتخاب کر لیا ہے، آپ نے اللہ کی راہ پر چلنا ہے اور محنت کرنی ہے، اپنے نفس سے بھی اور معاشرہ اور شیطانی طاغوتی قوتیں یہ سب آپ کو بہکائیں گی، ظاہر دنیا آپ کو اپنی طرف کھینچے گی، لیکن آپ نے ان کی طرف رخ نہیں پھیرنا، دنیا کو استعمال کرنا ہے اور سفر آخرت، اللہ کا سفر جاری و ساری رکھنا ہے، اور اس میں جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد ہے، اللہ کی راہ میں محنت کرنی ہے جتنے کی محنت کا حق ہے۔ تو تائبون، اب یہ میں تھوڑا سا اس پہ یہ بات کروں کہ تائبون مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیا، اللہ کو منزل بنا لیا، اللہ کے ساتھ بیعت کر لی کسی ذریعے اور واسطے سے، اب آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، ہو سکتا ہے دفتر میں کچھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ وہ دنیا آپ کو اپنی طرف بلائے، یا آپ کا افسر، آپ کا باس جو ہے وہ آپ کو غلط کام کرنے پہ مجبور کرے، رشوت پہ، کرپشن پہ، یہ وہ، یا بچے ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، جو بھی ہو سکتا ہے غلط کام کرنے پہ آپ کو مجبور کریں، تو آپ نہ ہو مجبور، آپ نے رب کی بندگی بہرحال کرنی ہے۔ اچھا، وقت کے ساتھ ساتھ اگر غلطی کا امکان رہتا ہے، ہو سکتا ہے انسانی یعنی جذبات جو ہیں کسی وقت آپ پر غالب آ جائیں، کچھ آپ غلطی کر بیٹھیں، تو آپ نے فوراً رجوع کرنا ہے، پلٹ آنا ہے، توبہ کر لینی ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا گناہ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ یعنی یہ ایک ایسی بات ہے کہ انسان گھبراتا ہے نیکی کی طرف۔ ہم بعض لوگ جو ہیں وہ کامل نیکی کی طرف نہیں آتے، تو کہتے ہیں کہ یار پھر غلطیاں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ دیکھیں، آپ غلطیاں تو انسان کمزور ہے، اس سے غلطیوں کا صدور ممکن ہے، لیکن اس پہ میں بات کروں گا اگلی نشست میں انشاءاللہ۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، خدا کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں۔ اور اے پیغمبر، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.